السلام علیکم دوستو، آپ سب کا خیر مقدم ہے عشق اردو کی اس نئی کہانی میں۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسی کتاب لے کر آئی ہوں جو دنیا بھر میں لاکھوں دلوں کو چھو چکی ہے۔ پالو کویلیو کا مشہور ناول ویرونیکا ڈیسائیڈز ٹو ڈائی یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ زندگی اور موت کے بیچ کے راز کو سمجھنے کا سفر ہے۔ اس کتاب میں ایک لڑکی ویرونیکا اپنی زندگی ختم کرنے کا فیصلہ کرتی ہے، مگر موت کے قریب آ کر اسے اصل زندگی کا مطلب سمجھ آتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اس جذباتی اور سوچنے پر مجبور کر دینے والے سفر کی طرف۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک دن اچانک آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ اب زندہ رہنے کا کوئی مقصد نہیں رہا، کہ زندگی کی ساری خوشیاں، خواب اور خواہشیں آپ کے لیے بے معنی ہو گئی ہیں؟ یہی فیصلہ ایک لڑکی نے کیا۔ اس کا نام تھا ویرونیکا۔ وہ جوان تھی، خوبصورت تھی، اس کے پاس نوکری بھی تھی، دوست بھی، اور ایک بظاہر نارمل زندگی بھی۔ مگر ایک دن اس نے یہ طے کر لیا کہ اب جینا فضول ہے، اور اس نے موت کو گلے لگانے کی کوشش کی۔ لیکن قسمت نے کچھ اور لکھ رکھا تھا، وہ بچ گئی۔ اور پھر شروع ہوا اصل سفر، ایک ایسا سفر جس نے اس کو اور سننے والوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ زندگی کی اصل حقیقت کیا ہے۔ یہ کتاب پالو کویلیو کی شاہکار تخلیق ہے۔ پالو کویلیو وہی مصنف ہیں جنہوں نے دنیا بھر میں مشہور ناول دی الکیمسٹ لکھا۔ ان کی تحریریں انسان کے دل کو چھو لیتی ہیں، کیونکہ وہ صرف کہانیاں نہیں سناتے بلکہ روح کو جھنجھوڑ دینے والے سوالات اٹھاتے ہیں۔ ویرونیکا ڈیسائیڈز ٹو ڈائی میں مصنف ہمیں یہ دکھاتے ہیں کہ کبھی کبھی موت کے دہانے پر پہنچ کر ہی ہمیں زندگی کی اصل قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے۔ یہ کہانی نہ صرف ایک لڑکی کی خودکشی کی کوشش اور اس کے بعد کی زندگی کو بیان کرتی ہے، بلکہ یہ ہر اس انسان کا آئینہ ہے جس نے کبھی سوچا ہو کہ کیا میری زندگی کا کوئی مقصد ہے۔ ایک روشن صبح تھی، موسم خوشگوار تھا اور باہر کی دنیا اپنے معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ لوگ اپنی نوکریوں پر جا رہے تھے، سڑکوں پر گاڑیاں بھاگ رہی تھیں اور سب کچھ عام سا لگ رہا تھا۔ لیکن اس عام دن میں ایک غیر معمولی فیصلہ لیا گیا۔ ویرونیکا نے مرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کی عمر محض 24 سال تھی، مگر دل اور دماغ میں عجیب سا بوجھ جمع ہو چکا تھا۔ اس کے پاس سب کچھ تھا، نوکری، دوست، ظاہری خوبصورتی، ایک محفوظ زندگی، مگر پھر بھی اس کے اندر ایک خلا تھا، ایسا خلا جو وہ بھر نہیں پا رہی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ یہ زندگی بس ایک بے رنگ دوہرائی ہے، صبح اٹھنا، کام پر جانا، دوستوں کے ساتھ بیٹھنا، کبھی ہنسنا، کبھی اداس ہونا، اور پھر اگلے دن دوبارہ وہی سب کچھ۔ اس نے سوچا، یہ سب کب تک؟ کیا یہی سب کچھ ہے جو زندگی کے نام پر مجھے ملا ہے؟ اسی سوچ نے اسے موت کے قریب پہنچا دیا۔ اس نے نیند کی گولیاں کھا لی۔ دل چاہا کہ ایک لمبی نیند سو جائے اور کبھی نہ جاگے، مگر قسمت کچھ اور چاہتی تھی۔ جب وہ جاگی تو خود کو کسی اور جگہ پایا۔ یہ ایک انسٹیٹیوشن تھا، ویلیٹ، جہاں ذہنی مریضوں اور خودکشی کی کوشش کرنے والوں کا علاج ہوتا تھا۔ اسے بتایا گیا کہ وہ مرنے سے بچ گئی ہے، لیکن اس کا دل اور جسم دونوں کمزور ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹرز نے اسے یہ حقیقت بتائی کہ اب اس کے پاس محض کچھ ہی دن بچے ہیں، کیونکہ زیادہ گولیاں کھانے کی وجہ سے اس کا دل مستقل طور پر کمزور ہو چکا ہے۔
ویرونیکا نے یہ سنا اور حیرت میں ڈوب گئی۔ وہ تو مرنا چاہتی تھی، لیکن اب جب اس نے جان لیا کہ واقعی اس کے پاس زندگی کے صرف چند دن بچے ہیں تو اس کے اندر ایک نیا طوفان اٹھنے لگا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان کے سارے خیالات بدل جاتے ہیں۔ اب اس کے پاس وقت محدود تھا اور ہر لمحہ قیمتی بننے لگا۔ ویلٹ میں اس نے دوسرے مریضوں کو دیکھا۔ کوئی پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا، کوئی اپنے ہی خیالات میں کھویا ہوا تھا، کوئی اپنے دکھوں کے بوجھ تلے دب کر خاموش بیٹھا تھا۔ یہ سب اس کے سامنے ایک نیا جہاں کھول رہے تھے، وہ جہاں لوگ حقیقت سے بھاگ کر اپنی دنیا بناتے ہیں۔ یہاں اس نے پہلی بار یہ محسوس کیا کہ پاگل پن بھی ایک طرح کی آزادی ہے۔ معاشرہ جنہیں مجنون سمجھتا ہے وہ دراصل اپنی سچائی میں آزاد لوگ ہیں، اور شاید وہی اصل خوش نصیب ہیں جو دوسروں کی نظروں کی قید سے نکل کر جی رہے ہیں۔ ویلٹ کے اندھیروں میں جہاں دیواریں سرد تھیں اور کھڑکیوں سے آنے والی روشنی بھی جیسے بجھ کر رہ جاتی تھی، ویرونیکا نے خود کو تنہا محسوس کیا۔ مگر اسی تنہائی میں اس نے اپنی زندگی کی پہلی بڑی حقیقت کو چھوا۔ وہ واقعی مرنے کے قریب ہے۔ ڈاکٹرز نے صاف کہہ دیا تھا کہ زیادہ دن باقی نہیں۔ پہلے تو اس نے اس خبر کو قبول کر لیا جیسے یہ بھی اس کے فیصلے کا ایک حصہ ہو، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کے دل میں سوال جاگنے لگے۔ اگر مجھے مرنا ہی ہے تو ان آخری دنوں کو کیسے گزاروں؟ کیا صرف انتظار کرتے ہوئے یا کچھ اور کرتے ہوئے جو میں نے کبھی نہ کیا ہو؟ ویلٹ میں اس کی ملاقات مختلف مریضوں سے ہوئی۔ ہر ایک کی اپنی دنیا تھی، اپنی کہانی تھی۔ کوئی خاموش رہ کر اپنے درد کو چھپاتا، کوئی شور مچا کر اپنے زخموں کو چیخوں میں بدل دیتا۔ وہیں اس نے ایک عجیب سی چیز دیکھی، ایک چھوٹا سا گروہ جو اپنے آپ کو فریٹرنیٹی کہتا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو خود کو باقی مریضوں سے الگ سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک معاشرہ اصل پاگل ہے اور وہ جو یہاں ہیں وہ سچائی کو جاننے والے لوگ ہیں۔ ویرونیکا ان کی باتیں سنتی رہی۔ وہ سمجھنے لگی کہ معاشرہ ہر انسان پر ایک نقاب چڑھا دیتا ہے، کامیابی کا، خوشی کا، اچھے ہونے کا، لیکن اس نقاب کے نیچے ہر شخص خوفزدہ ہے، ٹوٹا ہوا ہے یا اپنے آپ سے بھاگا ہوا ہے۔ ویلٹ کے یہ لوگ اس نقاب کو پھاڑ کر اپنی اصل صورت میں جی رہے تھے، شاید اسی لیے وہ آزاد تھے۔ ایک دن ویلٹ کے سربراہ ڈاکٹر نے ویرونیکا کو بلایا۔ اس نے بڑی سنجیدگی سے کہا، تمہارے پاس زندگی کے چند دن ہیں، لیکن ان دنوں میں تم وہ سب کچھ کر سکتی ہو جو تم چاہو۔ تمہیں اب کسی کے فیصلے یا معاشرتی اصولوں کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ موت کا خوف ہی اصل قید ہے اور تم اس سے آزاد ہو گئی ہو۔ یہ الفاظ اس کے دل میں گھر کرنے لگے۔ ویرونیکا نے پہلی بار یہ سوچا کہ شاید موت کے قریب ہونا بدقسمتی نہیں بلکہ ایک موقع ہے، ایک ایسا موقع جس میں انسان اپنی زندگی کے اصل رنگ دیکھ سکتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے جسے وہ ہمیشہ خوف یا شرم کی وجہ سے روکتا رہا۔ فریٹرنیٹی کے لوگ اور ڈاکٹر دونوں ہی اس کے ذہن کو بدلنے لگے۔ وہ سوچتی رہی، اگر دنیا واقعی اتنی جھوٹی ہے تو پھر کیوں نہ آخری دنوں کو سچائی کے ساتھ جی لیا جائے۔ ویلٹ کی خاموش راہداریوں میں ایک نئی چہل پہل تھی۔ ویرونیکا اب وہ لڑکی نہیں رہی تھی جو صرف موت کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے اندر کوئی نیا جذبہ جاگنے لگا تھا، مگر اس جذبے کو ایک اور سمت دینے والا انسان تھا، ڈاکٹر۔ یہ ڈاکٹر صرف ایک عام معالج نہیں تھا،
وہ ایک سوچ کا مجاہد تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ دنیا کے زیادہ تر انسان بیماری سے نہیں بلکہ ایک پوشیدہ زہر سے مر رہے ہیں۔ وہ زہر تھا تلخی، کڑواہٹ اور اندر ہی اندر سلگتی نفرت۔ اس کے مطابق یہ زہر دل اور دماغ کو آہستہ آہستہ مار دیتا ہے اور انسان صرف سانس لیتا رہ جاتا ہے، جیتا نہیں۔ ویرونیکا کو لگا جیسے یہ سچ اس کی اپنی زندگی پر بھی منطبق ہوتا ہے۔ وہ خود کب سے ایک تلخی میں جی رہی تھی۔ معاشرے کی توقعات، لوگوں کی رائے، ایک بے مقصد روٹین، یہ سب اس کے دل کو کھا گئے تھے۔ اس ڈاکٹر نے ایک اور راز کھولا۔ تم پر ایک تجربہ کیا جا رہا ہے۔ تمہیں یہ بتایا گیا کہ تمہارے پاس صرف چند دن بچے ہیں، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ تم موت کے خوف کے ساتھ جینے کا ہنر سیکھو۔ جب انسان کو معلوم ہو کہ وقت تھوڑا ہے، تب ہی وہ اصل زندگی کو پہچانتا ہے۔ یہ سن کر ویرونیکا چونک گئی۔ کیا یہ سب ایک کھیل ہے؟ کیا واقعی وہ جلد مرنے والی ہے، یا یہ سب ایک تجربہ ہے؟ مگر وہ زیادہ سوال نہ کر سکی، کیونکہ اس کے دل کی دھڑکن واقعی کمزور ہو چکی تھی۔ ویلیٹ میں وقت گزرتے ہوئے اس نے کئی کردار دیکھے۔ ان میں سے تھی ایک میری، جو کبھی کامیاب وکیل تھی مگر اب اپنی ذہنی حالت کی وجہ سے یہاں قید تھی۔ میری کی آنکھوں میں ایک عجیب خوف جھلکتا تھا، مگر ساتھ ہی ایک تجربہ کار عورت کی تھکن بھی۔ اس کو ویرونیکا کی کہانی سن کر محسوس ہوا کہ یہ ادارہ صرف پاگلوں کا نہیں بلکہ ان سب کا ہے جنہیں معاشرہ نارمل نہیں مانتا۔ اسی دوران ویرونیکا نے ایک ادھورا سا خواب محسوس کیا، ایک خواہش کہ کاش وہ موسیقی بجا سکتی، کاش وہ پیانو پر اپنی دھنیں چھوڑ سکتی۔ پہلے وہ ہمیشہ سوچتی تھی کہ یہ سب بیکار ہے، لیکن اب جب وقت کم تھا، اس نے چاہا کہ وہ اپنی روح کو آزاد کر کے دیکھے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ اپنے دل کی سننے لگی۔ اب وہ سوچتی تھی اگر مرنا ہی ہے تو کیوں نہ اپنے خوابوں کو چھو کر جاؤں۔ یہ لمحہ اس کے لیے زندگی اور موت کے بیچ پہلا پل تھا، ایک ادھورا خواب، ایک ادھورا پروجیکٹ جو شاید اب پورا ہونے والا تھا۔ ویلیٹ کی شامیں ایک عجیب سکوت سے بھری ہوتی۔ گہری خاموشی میں دور کہیں کسی مریض کی چیخ گونجتی تو کہیں کسی کے کہکے کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر سناٹے کو توڑتے۔ ویرونیکا نے اسی ماحول میں اپنے دن گزارنے شروع کیے۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ زندگی بہت مختصر رہ گئی ہے اور وہ لمحہ لمحہ بدلنے لگی تھی۔ میری سے اس کی دوستی بڑھنے لگی۔ میری ایک کامیاب وکیل تھی جس نے معاشرے میں ایک مقام پایا تھا، لیکن اپنی ذہنی بیماری کی وجہ سے وہ سب کچھ چھوڑ بیٹھی۔ اس سے لگا کہ دنیا اس پر ہنسے گی، کوئی اس کی کمزوری برداشت نہیں کرے گا، اور یوں وہ ویلیٹ آ گئی۔ ویرونیکا کے دل کو میری کی باتیں چھوتی تھیں۔ وہ سوچتی یہ عورت جس کے پاس سب کچھ تھا کیوں اپنی زندگی سے ہار گئی؟ کیا معاشرہ واقعی اتنا بے رحم ہے کہ انسان کو اپنی کمزوری چھپانے کے لیے پاگل خانے آنا پڑے؟ میری کے الفاظ میں ایک خاموش چیخ تھی، اور ویرونیکا نے اس سے یہ سبق لیا کہ اصل قید انسان کے اپنے خوف ہوتے ہیں۔ ایک دن ویرونیکا کو ہال میں ایک پرانا پیانو نظر آیا۔ اس نے جھجکتے ہوئے اس کے بٹن دبائے اور پھر ایک ایک کر کے دھنیں نکلنے لگیں، وہ دھنیں جو اس کے دل میں برسوں سے قید تھیں، مگر اس نے کبھی بجانے کی ہمت نہ کی تھی۔ پورا حال سننے لگا، مریض، نرسیں اور یہاں تک کہ کچھ ڈاکٹرز بھی رک گئے۔ وہ دھن اداسی سے بھری تھی، مگر اس میں زندگی کی پیاس بھی تھی۔ ایڈورڈ جو ایک اور مریض تھا، پہلی بار ویرونیکا کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایک روشنی جاگنے لگی۔ ایڈورڈ ایک پینٹر تھا،
लेकिन ज़हनी बीमारी ने उसे चुप कर दिया था। वो ज़्यादा बात नहीं करता था, बस तस्वीरें बनाता और खामोश रहता। लेकिन वेरोनिका के पियानो की धुन ने उसके दिल की गहराई को छू लिया। ये वो पहला लम्हा था जब एडवर्ड ने किसी को गौर से देखा। वेरोनिका को यूं लगा जैसे उसकी मौसीकी ने किसी की रूह को जगा दिया हो, और ये एहसास उसके लिए नया था। वो जो मरना चाहती थी अब किसी के दिल में जिंदगी जगाने लगी थी। विलेट के दिन अब वेरोनिका के लिए वही ना थे जो पहले थे। कभी वो हर सुबह आंख खोलते ही मौत का इंतजार करती थी, मगर अब हर दिन उसके लिए एक नया सबक लेकर आता। वेरोनिका ने एडवर्ड के करीब जाना शुरू किया। वो खामोश तबीयत का शख्स था, मगर उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जिसने वेरोनिका को अपनी तरफ खींच लिया। एडवर्ड की जिंदगी भी एक बोझ थी। वो एक मुसव्विर था, लेकिन उसके ख्वाब टूट गए थे। माशरे ने उसे एक तरफ धकेल दिया था, यहाँ तक कि वो खामोश हो गया। लेकिन जब वेरोनिका ने पियानो बजाया तो एडवर्ड के अंदर भी कुछ जिंदा हो उठा। अब वो दोनों एक दूसरे से बात किए बगैर भी जुड़े महसूस होते थे। वेरोनिका सोचती, अगर मोहब्बत मुमकिन है तो फिर क्या वाकई जिंदगी बेकार है? वेरोनिका के डॉक्टर ने उससे कहा, तुम्हारे पास वक्त कम है, मगर ये लम्हे तुम्हारे हैं, इन्हें अपनी मर्जी से जियो। ये जुमला उसके अंदर बिजली की तरह गिरा। वो अब किसी उसूल की कैद में नहीं थी। वो चाहे तो चीख सकती थी, हंस सकती थी, पियानो बजा सकती थी, या एडवर्ड से दिल की बात कह सकती थी। यही आज़ादी थी। मौत के करीब आकर उसने पहली बार जीना सीखा। एक शाम विलेट के दूसरे मरीजों के साथ बैठे हुए वेरोनिका ने सोचा कि हम सब अपने अपने जज हैं। माशरा हमें परखता है, लेकिन असल कैद तो खुद हम लगाते हैं। वो कहने लगी, मैंने अपनी सारी जिंदगी दूसरों के मुताबिक जी, मगर अब जब मौत सामने है तो मुझे एहसास हुआ है कि असल जुर्म यही था। मैरी और दूसरे मरीज खामोशी से उसकी बात सुनते रहे, जैसे वो सब अपने अंदर भी यही आवाज सुन रहे हों। डॉक्टर का तजर्बा जारी था। वो चाहता था कि वेरोनिका अपनी बाकी जिंदगी ऐसे गुजारे जैसे हर लम्हा आखिरी हो, और यही हुआ। वेरोनिका ने मौत के खौफ को एक ताकत में बदल दिया। अब वो जानती थी कि दिल की धड़कन कभी भी रुक सकती है, मगर उससे पहले वो अपने दिल के सुनने के लिए आज़ाद है। वो एडवर्ड के साथ वक्त गुजारने लगी, पियानो बजाती, हंसती, अपनी सोच बयान करती, और हर दिन वो सोचती कि अगर मैं वाकई मर जाऊं तो कम से कम ये लम्हे सच्चे थे। विलेट की वो रात बाकी रातों जैसी ना थी। एडवर्ड और वेरोनिका अब एक दूसरे के करीब आ चुके थे। दोनों को मालूम था कि वक्त कम है और हर लम्हा कीमती है। एडवर्ड ने पहली बार खुलकर अपने दिल की बात कही। उसने बताया कि वो दुनिया को रंगों में देखता है, लेकिन कभी ये रंग अपनी जिंदगी में भर ना सका। वेरोनिका की मौसीकी ने उसे वो रंग दिखा दिए जो बरसों से गायब थे। विलेट के मरीज अक्सर दूसरों को पागल लगते थे, लेकिन वेरोनिका ने जाना कि असल पागलपन तो वो है जो माशरा नॉर्मल कहता है, जिसको लोग अपने दिल की बात दबाकर दूसरों के मुताबिक जीते हैं और फिर अंदर से मर जाते हैं। उसने महसूस किया कि यहाँ के मरीज आज़ाद हैं। वो हंसते हैं, रोते हैं, चीखते हैं और जो चाहते हैं कह देते हैं। वो सोचती, काश मैंने भी अपनी जिंदगी हमेशा ऐसे ही जी होती, डर के बगैर। एक दिन एडवर्ड के साथ विलेट के करीब एक छोटे पुल पर खड़ी होकर वेरोनिका ने आसमान को देखा। ये वो लम्हा था जब उसने पहली बार जिंदगी को चाहा। वो हंसने लगी, आसमान को देखकर चीखी और कहा, मैं जिंदा हूं, चाहे एक दिन के लिए, चाहे एक लम्हे के लिए, मैं सच में जिंदा हूं। एडवर्ड की आंखों में आंसू थे। वो जानता था कि वेरोनिका के पास ज्यादा वक्त नहीं,
مگر اس کی ہنسی میں ایک نئی صبح کی روشنی تھی۔ اس کا ڈاکٹر دور سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کا تجربہ کامیاب ہو چکا تھا۔ ویرونیکا کو یقین دلایا گیا تھا کہ وہ جلد مر جائے گی، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس کا دل اب بھی زندہ رہ سکتا تھا۔ یہ سب ایک نفسیاتی تجربہ تھا تاکہ وہ موت کے ڈر سے آزاد ہو کر جینا سیکھے۔ ویرونیکا کو اس کا علم نہ تھا۔ وہ یہی سمجھتی رہی کہ یہ اس کے آخری دن ہے، مگر انہی دنوں میں اس نے وہ سب پایا جو ایک پوری زندگی میں بھی اکثر لوگ نہیں پاتے۔ اپنے دل کی آواز سننا، محبت کو محسوس کرنا اور ہر لمحے کو آخری سمجھ کر جینا۔ یوں کہانی ختم ہوتی ہے، مگر پیغام چھوڑ جاتی ہے۔ زندگی کی اصل قدر تب سمجھ آتی ہے جب ہم جانتے ہیں کہ وقت محدود ہے۔ ہم سب ایک دن مرنے والے ہیں، مگر اصل سوال یہ ہے، کیا ہم جی بھی رہے ہیں؟ ویرونیکا کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خوشی معاشرے کی تعریفوں میں نہیں بلکہ دل کی سچائی میں ہے، اور پاگل وہ نہیں جو دنیا سے مختلف ہو، بلکہ وہ ہے جو اپنی اصل چاہت کو دبا دے۔ دوستو، ویرونیکا کی کہانی سننے کے بعد ایک سوال ہم سب کے دل میں گونجتا ہے، کیا ہم واقعی زندہ ہیں یا بس ایک مشین کی طرح کی زندگی گزار رہے ہیں؟ اکثر ہم دوسروں کی توقعات کے بوجھ تلے دبے رہتے ہیں۔ معاشرہ کہتا ہے یہ کرو، وہ بنو، یہ نہ کہو، یوں چلو، اور ہم سب کچھ کرتے رہتے ہیں مگر اپنے دل کی آواز بھلا دیتے ہیں۔ پھر ایک دن ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے جینا تو کبھی سیکھا ہی نہیں۔ ویرونیکا کے پاس جب وقت تھوڑا رہ گیا تب جا کر اس نے ہر لمحہ جینے کی قیمت سمجھی۔ اس نے محبت کو محسوس کیا، خواب کو چھوا اور اپنی روح کو آزاد کیا۔ یہی اس کہانی کا اصل سبق ہے۔ ہمیں موت کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں ابھی اسی لمحے اپنی زندگی کو پورا جینا چاہیے۔ کبھی ہنستے میں جھجک نہ کریں، کبھی اپنے خوابوں کو دبائے نہیں، اور کبھی محبت کے اظہار سے نہ گھبرائیں، کیونکہ ایک دن سب ختم ہو جائے گا، مگر یہ لمحے، یہ احساسات، یہی ہمارا اصل سرمایہ ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو اپنے دل کی سب سے قیمتی خواہش کا ذکر کمنٹس میں ضرور کریں، کیونکہ شاید وہی خواہش آپ کی اصل زندگی کا آغاز ہو۔